بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہم جماعت اردو کلاس مرزا محمد سعید چیپٹر نمبر 1۔ شاہد احمد دہلوی پیدا ہوئے دلی میں میں شاہد احمد دہلوی نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا تو 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج سے جو ایف ایس سی کی تھی اس کا امتحان انہوں نے پاس کیا تھا۔ طبی تعلیم ترک کرنے کے بعد آپ نے دلی سے بی اے آنرز کیا انگریزی ادبیات میں۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی منتقل ہوئے کراچی میں انہیں مجموعی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا 1963 میں۔ زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے شاہد احمد دہلوی۔ کے کہنے پر شاہد احمد دہلوی نے خاکہ نگاری شروع کی ڈاکٹر جمیل جالبی۔ درج ذیل میں شاہد احمد دہلوی کی تصنیف ہے بزم خوش نفساں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ کا آج صوم ہے۔ پروفیسر مرزا محمد سعید۔ پروفیسر مرزا محمد سعید کے دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ سینکڑوں سبق پر پروفیسر مرزا محمد سعید کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی۔ سبق پروفیسر مرزا محمد سعید کے مصنف کا سن پیدائش ہے 1906۔ سبق پروفیسر مرزا محمد سعید کے مصنف کا سن وفات ہے 1967۔ صبح میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج صوم ہے۔ اخباروں: خاموش زندگی خاموش موت، مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی تھی اطلاع۔ مرزا محمد سعید کے علاوہ کون سی شخصیت تھی جس نے علمی حلقوں میں نمود حاصل کیا؟ پروفیسر مشتاق احمد زاہدی۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی ہم تک نہ پہنچے۔ سنونی۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعور نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ اہل کمال سے غفلت ہوتی ہے مجرمانہ۔ شاید ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ہم سے چھین لیا گیا ایکا-ایکی۔ عالم کی موت کی موت ہوتی ہے عالم۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مرزا صاحب کے جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے رخصت ہو جانے سے۔ اب مرزا صاحب کی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی عدم موجودگی، اور وقت کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کی جدائی کا بڑھتا جائے گا گھاؤ۔ مرزا صاحب بہت ہی کام کرنے والوں میں سے تھے، خاموش۔ یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ ان کے کارناموں سے واقف نہیں ہوئے، علمی اور ادبی۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور آنا پسند نہ کرتے تھے۔ پبلک پلیٹ فارم پر کام کرتے تھے اس لیے کہ ان کو ہوتا تھا کام۔ مرزا صاحب نے کام ساری عمر نہیں کیے، فرمائشی۔ انہوں نے اب سے پہلے عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، 55 سال۔ مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ خود ان کا لکھنے کو چاہا۔ جی، مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا، چڑ جاتے تھے۔ کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہی اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ لاہور جب اپنا پہلا ناول لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی کہ انہوں نے نام پوچھا کہ جنہوں نے جب پہلا ناول لکھا تھا تو انہوں نے کس کو جو اپنا پبلشر دیا تھا، تو وہ یاسمین تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد دوسرا ناول لکھا اور اسے بھی بغیر کچھ دیے چھپوا دیا، یعنی کہ کچھ بھی انہوں نے نہیں لیا تو انہوں نے صرف چھپوا دیا، تو وہ تھا خواب ہستی۔ ایک پبلشر صاحب سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے، تو
ایک پبلشر تھے جنہوں نے وہ لالچ بھی دیا تھا بعد میں، لیکن مرزا محمد سعید نہیں مانے تھے، تو وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے پبلش. میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے ڈیش کو خرید چکے تھے، نہ مانے، یعنی کہ انہوں نے کافی مصنفوں کو خرید چکے تھے. بولے ہم انہیں ایک ناول کے ڈیش دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو کوئی پیسے دیں گے تو وہ ہمارا ناول کیوں نہیں لکھیں گے. تو وہ پوچھیں کہ کتنے پیسے، تو انہوں نے 1000 روپیہ مانگا تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ ڈیش اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا 200-250 روپے میں. چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے تعارف کرایا. مرزا صاحب کا ماتھا ٹنکا. پبلشر صاحب نے ڈیش ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی. چھوٹ دے. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. بولے آپ میرے ناول کے ڈیش دے دیں گے؟ 10,000 دے دیں گے؟ 5,000؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ 5 یا 10,000 دے دیں گے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو 1,000 دوں گا. تو وہ مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے 5 یا 10,000 دیں. 10,000 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سیٹی گم ہو گئی اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیے. یعنی کہ 5-10,000 جب انہوں نے مانگے تو وہ گم ہو گئے، یعنی کہ ان کو عجیب سی کیفیت ہوئی اور وہ وہاں سے رخصت ہو کے چلے گئے. مرزا صاحب اس زمانے میں اپنا مارکت الآرا کتاب ڈیش لکھ رہے تھے، مذہب اور باطنیت. کتاب کے مکمل ہونے کے بعد مرزا صاحب کے دوست ڈیش ان سے لے گئے اور لاہور سے شائع کروائی. پروفیسر تاجر نجیب آبادی. مرزا صاحب کی کتاب مذہب اور باطنیت شائع ہوئی لاہور. مرزا صاحب کا یہی صرف ایک کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر ڈیش عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا. مرزا صاحب دلی کے شرفا کے لیے ایک ڈیش چشم و چراغ تھے. متمول خاندان. طرح بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے. اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا ڈیش تھا. آبائی مکان. مرزا صاحب کے اس مکان کے قریب اسی علاقے میں ڈیش کا قدیم مکان بھی تھا. سر سید احمد خان. سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی اور ڈیش سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی. منشی ظفر اللہ. ڈیش سال پہلے دلی کے مسلمان شعبہ میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا. 50-60 سبق. مرزا محمد سعید کا ماخذ ہے گنجینہ گوہر. مگر سر سید نے مسلمانوں کے لیے اس ڈیش کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی کہ غلط نظریے کی. اسی زمانے میں دلی کے ڈیش نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی. 2 اس زمانے میں نمود پانے والے نوجوانوں میں سے ایک ڈیش تھے اور دوسرے مرزا محمد سعید. پروفیسر مشتاق احمد زاہدی. مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں ڈیش کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی. لاہور. مرزا صاحب کے استادوں میں سے ڈیش بھی تھے جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر تک قائم رہے. علامہ اقبال. انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے ڈیش میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا. 1906-1907 علی گڑھ کالج کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں ڈیش کے پروفیسر ہو گئے. انگریزی. پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کی ڈیش کے معترف تھے. شاگردی. پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا. بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی ڈیش کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے. علمیت یعنی جو ان کی علمیت تھی وہ ایسی تھی کہ وہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. میں بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے. پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ڈیش کا بھی وائسرائے ہند، یعنی کہ جو ادھر ہند کا وائسرائے تھا اس کا بھی وہ اتنا احترام نہیں کرتے تھے جتنا مرزا صاحب کا کرتے تھے. جنگ کے زمانے میں اس نے اتفاق سے دلی میں ڈیش کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے. لاہور. پطرس کی تحریک پر ایک محدود ڈیش قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، چراغ حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے. ادبی مباحثہ. ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈیش کے گھر پر. ڈاکٹر تاثیر.
اس میں ایک مقالہ کسی ڈیش موضوع پر پڑھایا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی ادبی۔ ایک جلسے میں ڈیش نے ایک مقالہ پڑھا، اس لیے مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ محمود نظامی۔ مرزا صاحب ڈیش کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بہت محتاط رائے دیتے تھے۔ بحث و مباحثہ۔ مرزا صاحب کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں یہ ڈیش تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ہوتا ہے ایسے۔ پطرس کو شوخی سوجی، ڈیش کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہ تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ فیض، یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ڈیش تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری رومی۔ ان کا اتنا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، جی ہاں یہ بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ڈیش پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک ڈیش تھا، منڈ چلا آتا ہے دریا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے ڈیش میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی سینے۔ فیض ڈیش بار بار مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پشیمانی۔ پطرس نے مرزا صاحب کا جلال ختم کرنے کے لیے فوراً ڈیش کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا جائے۔ مرزا صاحب ڈیش مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ گھنٹوں ملازمت ڈیش ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ درس و تدریس۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان ڈیش کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ انگریز پروفیسروں۔ پینشن لینے کے بعد بھی مرزا صاحب کا واحد مشغلہ ڈیش ہی تھا، مطالعہ کتاب۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ ڈیش کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے پینشن کا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہر سبجیکٹ کی کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔